آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم سیکھیں گے فلپیوں باب 4 آیت 4 سے 7 آیات تک ہم سیکھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے، خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ پالوس ان الفاظ سے شروع کرتا ہے، خداوند میں خوش رہو۔ تو اس حوالے میں 2 دفعہ خوش رہنے کے لفظ کو، صفت کو دہرایا گیا ہے، یعنی پالوس اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، مشکل حالات ہوں، تو بھی ہم اگر خداوند میں ہیں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم پالوس ہی کو دیکھیں تو جب اس نے فلپی کی کلیسیا کو یہ خط لکھا، وہ روم میں تھا، قید میں تھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ رومی سپاہیوں کی پلٹن میں، رومی سپاہیوں میں، عام لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ پالوس مسیح کی خاطر قید ہے۔ وہ قید میں تھا، قید میں ہوتے ہوئے وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے وہ خود بھی خوش ہوگا، کیونکہ جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ اب کوئی شخص ایسا ہو جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس کی بنیادی ضروریات سے بڑھ کر اس کے پاس وسائل، آسائشات اس کی پوری ہو رہی ہیں، جس طرف وہ جاتا ہے لوگ اسے اٹھ کر سلام کرتے ہیں، اس کی خوش آمد ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ وہ آ رہا ہو، لوگ اپنا رستہ بدل لیں، اس کے حالات بڑے خراب ہو جائیں، حتیٰ کہ اس کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ ہو رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناخوش ہو، وہ پریشان رہتا ہو۔ لیکن جس خوشی کا پالوس ذکر کر رہا ہے، اس خوشی کا ان وسائل، ان حالات سے تعلق نہیں۔ وہ ایک ایسی خوشی ہے جو ہمارے دل میں، ہمارے اندر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسیح یسوع کے وسیلے سے مل جاتی ہے۔ اور یسوع ہی نے کہا متی 28:20 میں، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خدا یسوع نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، دکھ پریشانیاں ہوں، تو بھی ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ نرم مزاجی کسی کے رویے، سلوک، کردار سے پتہ چلتا ہے، اور اس رویے، سلوک، کردار میں حلیمی، برداشت، تحمل پایا جائے، اور وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا ہو، اور اپنے سے بڑھ کر دوسروں کو اہمیت دینے والا ہو، تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں نرم مزاجی پائی جاتی ہے۔ اور نرم مزاجی کا اظہار ہمیشہ ہم دوسروں سے کرتے ہیں، اس صفت کا اظہار دوسروں سے کیا جاتا ہے کہ کوئی نرم مزاج رویہ رکھتا ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، تو
پریشانیاں، دکھ، مصائب، دنیا میں گناہ آ جانے کی وجہ سے انسان کو چاروں طرف پریشانیاں، دکھ، فکریں دکھائی دیتی ہیں. لیکن پالوس رسول ہمیں کہہ رہا ہے ہمیں کسی بات کی نہیں فکر کرنی. تو اگر تو ہم ایمان میں مضبوط ہیں تو پھر ہم بھی پالوس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہمیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی. چاہے ہم تھانے، کچہری، عدالت میں کیوں نہیں ہمارے خلاف جھوٹے گواہ کھڑے ہو جائیں تو بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ خدا ہے، ہم ایمان میں مضبوط ہیں، وہ ہمیں تمام مشکلات سے نکالنے پر قادر ہے. اور مزید پطرس رسول بھی کہتا ہے پہلا پطرس 5:7 میں کہ اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. ہمیں اپنی ساری فکریں خدا پر ڈالنی ہیں کیونکہ وہ ہمیں تمام فکروں، پریشانیوں، دکھوں سے نکالنے پر قادر ہے. اور آگے لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے. اس بات کو آسان الفاظ میں پہلے ایسے بیان کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات گرجا گھروں میں ایسے اعلان کیا جاتا ہے فلاں بھائی کے ساتھ ہم ان درخواستوں کے لیے دعا کریں گے، تو کہ فلاں شخص بیمار ہے، فلاں بے روزگار ہے، فلاں کسی دکھ مصیبت میں ہے، تو ان درخواستوں کے لیے ہم فلاں بھائی کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. پھر ایسے کہا جاتا ہے کہ کسی بھائی کے ساتھ ہم مل کر ان شکر گزاریوں کے لیے دعا کریں گے کہ کوئی امتحان میں پاس ہوا ہے، کسی کو ملازمت مل گئی ہے، کسی کو خدا نے اولاد سے نوازا ہے، یہ شکر گزاری ہے، ان کے لیے فلاں کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. تو یہ موجودہ دور میں اس طرح فرق کو ظاہر کیا جاتا ہے. جبکہ پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے. ہم جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں وہ درخواست سے ہوتی ہیں. اور کیا کہہ رہا ہے تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. ہم جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں وہ درخواستیں ہیں، پہلی بات یہ. اور یہ دعا اور منت کے وسیلے سے خدا کے سامنے پیش کی جائیں. پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں دعا یہ ہوتی ہے جو ہم معمول کے مطابق خدا سے مانگتے ہیں، اس کی نعمتوں، برکتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور رات سونے سے پہلے صبح اٹھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. یہ معمول ہے، یہ دعا. اور منت کسی مشکل، پریشانی، دکھ میں ہوں تو ہم درخواست اس کے حضور، منت، التجا لے کر جاتے ہیں. پالوس کیا کہہ رہا ہے اور لے کر جاتے ہیں، اور یہ شکر گزاری کے ساتھ ہم نے جانا ہے. چاہے ہم عام حالات میں ہوں، چاہے ہم کسی دکھ مشکل میں کیوں نہ ہوں، ہم نے شکر گزار دل کے ساتھ اس کے پاس جانا ہے. ایسے نہیں کہ ہم جیسے بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تو وہ بار بار کڑتے ہیں موسیٰ پر، خدا پر. نہیں، بلکہ شکر گزار دل کے ساتھ اس کی مرضی کو جاننا ہے اور اس کی مرضی کو قبول کرنا ہے. پھر یہی بات ہم ایسے کہہ سکتے ہیں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے خدا کے سامنے شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائے. تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائے کہ ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں ہم نے اس رویے کے ساتھ جانا ہے، حلیم، خاکسار، عاجز بن کے اس کے حضور جانا ہے.
منت التجا لے کر. جبکہ بعض لوگ ایسے دیکھتا ہے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور بیچ میں کلام آیات دہرانا شروع کر دیتے ہیں, خدا کو کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ نہیں, ہمیں حلیم ہو کر, عاجز ہو کر اس کے حضور جانا ہے اور شکر گزار دل کے ساتھ, ہر حال میں شکر گزار دل کے ساتھ پیش ہونا ہے. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. تو جو اطمینان ہے وہ ہمیں خدا سے ملتا ہے, مسیح یسوع کے وسیلے سے ہمیں وہ اطمینان مل جاتا ہے. اور اس اطمینان کو ہم الفاظ سے کس طرح بیان کریں, کیونکہ وہ اطمینان دل میں ہوتا ہے جسے ہم اپنے رویے, اپنے زندگی کردار سے دکھاتے ہیں, لوگ اسے سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی مسیحی, کوئی ایماندار دکھوں پریشانیوں میں ہو, لیکن وہ مسیح میں ہے تو وہ بے دل نہیں ہوتا, وہ گھبراتا نہیں, وہ گناہ برائی کا راستہ اختیار نہیں کرتا, اور وہ پھر بھی ان مشکلات دکھوں میں ہوتے ہوئے بھی پر امید ہے, وہ اس اطمینان میں ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس بہت کچھ ہے, نوکر چاکر بھی ہیں, بینک بیلنس بھی ہے, گاڑی, اپنا مکان, بہت کچھ ہے, لیکن اس کی زندگی میں اطمینان نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ہو بھی اگر وہ مسیح میں ہے, لیکن اگر وہ مسیح میں نہیں, اس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کے پاس یہ اطمینان کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اطمینان ہمیں مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ملتا ہے. اور آگے پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے. ہمارے دل, خیال, ارادے, سوچ, جذبات یہ مسیح یسوع کے تابع ہو جاتے ہیں, آ جاتے ہیں جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے کلام کو جانتے ہیں, اس کے کلام کو سمجھتے ہیں, اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. ہماری سوچیں, ارادے, خیال منتشر نہیں ہوتے, وہ دنیا داری کی سوچوں میں نہیں پڑ جاتے, بلکہ ہمارے ارادے, سوچ خدا کے کلام کے مطابق ہوتے ہیں جو ہمیں اس اطمینان میں رکھتے ہیں. خدا کرے کہ جس اطمینان کا پالوس ذکر کر رہا ہے ہم اسی اطمینان کو تھامے رہیں, اسی میں رہیں, اور وہ ہے مسیح یسوع کے وسیلے سے, مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے. خدا کرے کہ ہم اسی اطمینان میں, اس ایمان میں محفوظ رہیں, اور وہ اطمینان وہ ہمارے دلوں میں رہے گا. خدا ہمیں خوش رہنے کی بھی ہدایت بخشے, فضل بخشے, اور یہ بھی مسیح پر, مسیح میں ہونے سے ہم خوش بھی رہ سکتے ہیں اور اس اطمینان میں بھی. خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے. آمین.